جی میں اس وقت اپنے دوستوں کے پاس موجود ہوں ادھر پاکستان میں، اور میرے دوست میرے سے ملنے آئے ہیں، تو ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جناب عثمان نذیر بھائی یہ میو ہاسپٹل میں ٹریننگ کر رہے ہیں کارڈیو کی، ان کا تیسرا سال ہے، اور یہ جناب ہارون حیدر بھائی ہیں اور یہ ٹریننگ کر رہے ہیں نشتر ہاسپٹل میں یورولوجی میں، اور ان کا بھی تیسرا سال ہے، اور آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ مطلب کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ایف سی پی ایس کی 3rd ایئر کے ٹرینی ہیں، اور آپ نے بی ایچ یو بھی کیا ہوا ہے تقریباً 1.5 سال، اس کے بعد ابھی آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، تو کیسی فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بات تو ہے کہ اس میں پریٹی گڈ کہ آپ ایک اچھے ہاسپٹل میں ٹریننگ کا ایک آپ کا پورشن ہے ہاں، لیکن جو آپ کی ویجز ہیں منتھلی بیسس پہ ایز کمپیئر ٹو ابروڈ، ہاں جی، بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس کے اندر۔ مطلب ٹوٹل جو آپ کا ورکنگ آورز ہیں ہاں جی، وہ اس کے اکارڈنگ ویجز آپ کی اچھی نہیں ہے۔ ادروائز ٹریننگ اسٹرکچر ان کا اچھا ہے، اتنا برا نہیں ہے، سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نا پھر کافی اس بات فیل ہوتا ہے کہ نا کہ آپ کا سارا دن بھی کنزیوم ہو جاتا ہے، اور آپ کی وہ رسپیکٹ اور وہ ویجز بھی اس کے اکارڈنگ نا ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ یہاں پہ جو ہے نا اپنے ویجز کے لحاظ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ بیسیکلی ہاں ویجز کے حساب سے نا آپ یہاں سیٹسفیکشن وہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ جس طرح باہر سے آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تو بس یہ ایک مین پوائنٹ ہے، ادروائز کیا نام ہے یہاں اتنے برے حالات نہیں ہیں، بس یہ ویجز والا ہی مین ایشو ہے۔ چلیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ ٹھیک، اچھا ہارون صاحب آپ بتائیں آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ مطلب آپ یورولوجی میں آگے ٹریننگ کر کے پھر کیا کرنا چاہیں گے؟ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کہ عثمان بھائی نے بتایا ہے کہ پاکستان میں فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی وجہ سے یا جس کی بھی وجہ سے، تو تھوڑے سے ایکسپینسز آپ کے بڑھ گئے ہیں، مارکیٹ ویلیوز ہیں، چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اگر تو آپ ٹریننگ میں ہیں اور ظاہر ہے آپ کوئی پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتے ٹریننگ کی، کیونکہ اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جابس بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے، آپ کی لانگ کالز ہوتی ہیں، تو ان سب کو لے کے یہ چیزیں ہیں کہ اس کے علاوہ آپ دوسری جو انکم سورس آف انکم ہے وہ آپ کا نہیں بن سکتا، تو اس لیے ایک منتھ کے اندر آپ کی فیملی بھی ہے ساتھ میں، ان کے ایکسپینسز آپ نے اگر میچ کرنے ہیں تو وہ بہت کم، پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ چیزیں جو عثمان بھائی نے بتایا ویلڈ ہیں۔ ہاں اگر تو آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، مطلب کہ آپ کو اتنا آپ فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی سیلری کے اوپر، تو اس صورت میں پھر میں کہوں گا کہ پاکستان از اے ویری گڈ آپشن فار یو ٹو کنٹینیو ٹریننگ اینڈ فردر یور پریکٹسز ان پاکستان از کوائٹ اے گڈ آپشن فار یو۔ لیکن اگر آپ کا تھوڑا سا فائنینشلی انڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ اس جاب پہ ہی ہے، مطلب آپ کی جاب ہی آپ کا اونلی سورس آف انکم ہے، آپ کا بھی آپ کی فیملی کا بھی، تو پھر بہت چیلنجز آئیں گی آپ کی۔ آپ مجھے سر یہ بتائیں آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ ابھی مطلب آپ یورولوجی کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تیسرے سال میں آپ، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ یہاں اس ملک میں رہنا چاہ رہے ہیں، باہر جانا چاہ رہے ہیں، یا اس ملک میں اپنے آپ کو آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یہ آپ کا ٹھیک ہے، ابھی تو ایک تو ٹریننگ ہماری چل رہی ہے، لیکن ساتھ میں ہماری ٹرائی یہی ہے کہ ہم کوئی باہر کے ایگزام دیں اور کوشش کریں کہ باہر موو کریں، اگر تو ہمیں اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے باہر تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پرسو کریں گے، تو اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہاں جی عثمان صاحب آپ بتائیں، کارڈیولوجی کی ماشاءاللہ ٹریننگ کر رہے ہیں، کارڈیولوجی ایک بڑی میڈیسن کی بڑی اچھی ایک فیلڈ ہے، تو آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ یار فیوچر پلان میں تو اس کا یہی ہے عثمان بھائی کہ ابھی تو ٹریننگ کے 2 سال کر لیے، تیسرا سال سٹارٹ ہوا ہے، ابھی پلان یہ ہے کہ نا ٹریننگ کنٹینیو کرنی ہے، مین وائل ساتھ جس طرح باہر کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ کلیئر کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹریننگ ساتھ اگر باہر کا اچھی اگر آپ کو ملتا ہے پیکیج، اچھی جاب ملتی ہے تو وہ بھی پرسو کیا جا سکتا ہے، لیکن کلیئرلی اب ایسا پوائنٹ آ گیا ہوا ہے کہ نا آپ کو ایک سیکنڈ آپشن سوچنے کے لیے آپ مجبور ہو گئے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ جب بھی ہارون بھائی بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا کچھ یعنی کہ اگر اتنا اسٹیبلٹی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو اپنی پے کے اوپر، تو پاکستان از گڈ آپشن، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ آپ کو کنزیوم کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر اور اس کے رسپانس میں جو آپ کی رسپیکٹ ہے، اور چلو پے از اے سیکنڈری ایشو، آپ کا جو جنرل اسٹیٹس ہے پاپولیشن کے اندر، جو آپ کا رول ہے
وہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے. اچھا ارون بھائی، یہ جو ینگسٹرز ہیں جو ہاؤس جاب کر کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ سینئر ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، 3-4 سال 5 سال آپ نے یہاں پہ گزار لیے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ ایٹ پریزنٹ جو ہے نا، اس میں آپ کا یہ کویشچن بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جو جونیئرز ہیں، جو کولیگز ہیں، جونیئر کولیگز ہیں، انہوں نے ہاؤس جاب ابھی کمپلیٹ کی ہے، اور وہ خاص طور پہ جیسے آپ پہلے بھی بتا رہے تھے نا کہ FCPS جو پاس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو ان میں FCPS نو ڈاؤٹ اچھا آپشن ہے، لیکن ان کو پہلے کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے. کلیئرٹی آف مائنڈ ان اے سینس کہ ان کو اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کرنی چاہیے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. فیملی کو انوالو کریں، سوچیں، ٹائم لیں اپنا آرام سے. اس کے بعد آپ ایک ڈیسائیڈ کریں کہ اب میرا گول پلان جو ہے نا، پلان اس طریقے سے چلے گا. اور آپ نے 1, 2, 3 سال کی پلاننگ نہیں کرنی. آپ ایٹ لیسٹ آپ نے آپ کو سوچیں کہ 5 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اس 5 سال کے اکارڈنگلی، اس کے حساب سے ہی آپ نے اپنی ساری پلاننگ کرنی ہے. آپ اپنے حساب سے کہ 5 سال بعد میں نے وہاں جانا ہے، پاکستان میں رہ کے وہ اچیو کر سکتا ہوں میں یا نہیں کر سکتا. اسی لمحے میں جب یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ کیریئر جو ہے نا اپنی پلاننگ کریں. پاکستان میں آپ کے گولز اچیو ہو رہے ہیں تو بہت ہی زبردست جگہ ہے پاکستان. اگر تو آپ کے گولز پاکستان میں اچیو نہیں ہو پا رہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے UK موو کرنا ہے، USA موو کرنا ہے، آسٹریلیا موو کرنا ہے، یا گلف کنٹریز میں جانا. ٹھیک ہے. نہیں ہرون بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے فائنینشلی بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے جونیئر ڈاکٹر، اگر آپ اپنا یہاں پہ کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو آنے والے 5 سالوں میں، 7 سالوں میں آپ اسٹیبلٹی، جو فائنینشیل اسٹیبلٹی آپ اچیو کرنے کی، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچیو کروں، تو کیا وہ بندہ کر سکتا ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں رہ کے 7 سال 9 سال کے بعد اپنے آپ کو آپ اس لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. محنت ضروری ہوتی ہے. آپ کو اپنی فیلڈ جو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی انڈیویجویلٹی ہونی چاہیے. انڈیویجویلٹی ان اے سینس ہونی چاہیے کہ آپ کو لیٹسٹ جو بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ اس فیلڈ میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ پرسو کر رہے ہیں تو 7 یا 9 سال میں آپ کا بہت ہی اچھا کیریئر پاکستان میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 9 سالوں میں یہ کیریئر اچیو، مطلب یہ جو اسٹیبلٹی اچیو ہو سکتی ہے، تو دین وائی یو وانٹ ٹو موو ٹو اندر کنٹری؟ آپ یہاں سے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی فائنینشیل جو ڈیفائن میں نے کہا تھا گولز، زیادہ تر وہ ہرڈل ہوتے ہیں کہ آپ کو امیجیٹ بوسٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے کیریئر کے لیے. پرائیویٹ پریکٹس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپینسز کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ باہر جاتے ہیں. وہ آپ کے لیے جو 5-7 سال ہوتے ہیں نا، ان 5-7 سالوں کے اندر آپ کو باہر سے اچیو کر سکتے ہیں، جو کہ 5-7 سالوں میں ود سیکریفائسز اور ڈیوٹی آرز، لانگ آرز، اور اپنے آپ کو کنزیوم کرنے کے بعد آپ فائنینشلی انڈیپینڈنسی وہ والی اچیو نہیں کر سکتے جو کہ آپ کو 5-7 سال اگر باہر لگا لیں گے تو اچیو کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی یا جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ باہر آپ جلدی اچیو کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ایگزیکٹلی آپ وہ باہر ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے 5-7 سال بہت زیادہ عرصہ ہے. آپ وہ ودن 2 یا 3 ایئرز بھی آپ کر سکتے ہیں. 5-7 سال کے بعد اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ پلان کر رہے ہوں گے کہ اچھا اب میرے پاس 2 آپشن ہیں کہ میں یہیں پہ رہوں یا پاکستان جاؤں، تو وہ اٹ وڈ بی اے گریٹ آپشن. اس بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہو یا 7 سال ضائع ہو گئے ہیں، اب مجھے باہر جانا چاہیے، یا 5-7 سال مجھے یہاں پہ لگ گئے ہیں، اب مجھے یہیں پہ رہنا چاہیے اور اسی سرکٹ میں ہی ود لاٹ آف کرائسز کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ سب کچھ. جو لوگ یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں نا، اور ٹریننگ کے بعد پھر آگے ان کو اپنا جو فیوچر نظر آتا ہے نا، وہ کوئی اتنا جس طرح سے کہہ لیں کہ اتنا مضبوط نظر نہیں آتا. اور تیسرے سال کے ٹرینی ہے، تقریباً 2 سالوں کے بعد یہ پاکستان میں کنسلٹنٹ ہوں گے، اور اس کے باوجود یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ باہر جائیں، وہاں پہ موو کریں، وہاں پہ بیٹر لائف سٹائل ہے، اپرچونیٹیز اچھی ہیں اور پیسہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی یہی ساروں کو سنسیئر مشورہ ہے کہ اگر آپ اس ملک سے باہر جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں
اور اگر آپ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جائیں اور اس آپشن کو لازمی پرسیو کریں، کیونکہ یہ لوگ میں نے آپ کو اس وجہ سے دکھایا کہ یہ پاکستانی سسٹم میں رہ رہے ہیں. انہوں نے تقریباً 4 سال 5 سال یہاں پہ ضائع کیے ہیں، BHUs کیے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ٹریننگز پکڑی ہیں، FCPS MDMS سارا کچھ کلیئر کیے ہیں، اور اب یہ اس سٹیج پہ ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو انسان باہر موو کریں، یہی ہمارے لیے اچھا ہوگا. میرے کئی اس طرح کے دوست ہیں جن کا FCPS بھی کمپلیٹ ہے، اور دین وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں، مجھے آگے کچھ حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی پوری فیملی کو سرو کرنا ہے اور اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو 80-90 ہزار روپے میں گزارا کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل بات ہے. باقی آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں لازمی ڈالیے گا.